پڑھو صلوات. ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں، خود کو تھوڑا نہ سمجھو، صلوات سارے ایک آواز ہے بلند پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولانا اللہ علی آدائہم مجمعین من یوم عدابت الى یوم الدین وبعد یوم الدین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا ہے خلاق کے عالم بنیان مجلس کا یہ پرخلوص اکمام منور نیاز آپ سب کا یہاں پہ جنازہ کریم کی پڑھائی. مجھے کیر سمیت بادشاہ کے جس میں بھی عزتدار مدہ خان اس عزت والے دربار میں ڈیوٹی کر گئے ہیں یا کریں گے، امام حسین کی پاک اماں سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول. بادشاہ حسین کی پاک اماں اس ظالم دور میں ہر شیعہ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے محفوظ. بادشاہ حسین کی پاک اماں ہمیں عزت کو دینا جس میں آپ کے بیٹوں کا حصہ. لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک ہر دن کی یہی صدا ہے، بے نیاز اللہ ہمارے حقیقی وارث وارث زمانت جل ضرور. امام کے انتظار میں جس بندے کا جتنا دل مچلتا ہے وہ اتنی بلند صلوات. اجازت حاضری ہے جی، چند منٹ کی کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر طبیعت آپ کی جیسے بنی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں پھر ویسے بنی. جہاں کرے گا وہ سجدہ تلاش کرتا ہے. بڑے قصائد آپ نے سنے، بڑے سریلے ذاکر آپ نے سنے. might be possible میں بھی آپ نے یہ بات سنی. میں بڑے موقع پر بڑے پیار سے، بڑے ایک نرالے انداز سے نہیں بات آپ کی حال کا. سرکار حور بادشاہ میں کہہ رہا ہوں جہاں کرے گا وہ سجدہ تلاش کرتا ہے. نشان بھائی، فدا جعفر صاحب، گوندل صاحب، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو سرکار، اگلے مصرے کو میں نے اتنے لاڈ سے لکھا ہے نا کہ مجھے خود پہ داد دینے کی عادت نہیں، لیکن میں خود اس مصرے کو لکھنے کے بعد واہ واہ کر رہا ہوں. جہاں کرے گا وہ سجدہ تلاش کرتا ہے، زمین پہ عشق کی سدرہ تلاش کرتا ہے. جہاں کرے گا وہ سجدہ تلاش کرتا ہے، زمین پہ عشق کی سدرہ تلاش کرتا ہے. ایک لفظ ہے رحیم. رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اے میرے بندے حق نے رات کے اس پہر سردی میں بیٹھ کے میں مشکل بات آپ کی جھولی تک اس انداز سے، اس یقین سے پہنچا رہا ہوں کہ میرے سامنے مشکل کشا کے نوکر بیٹھے ہیں. میرا یقین، میرا یہ ایمان، میرا اعتماد ٹوٹنے نہ دینا. اگلا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جہاں کرے گا وہ سجدہ تلاش کرتا ہے، زمین پہ عشق کی سدرہ تلاش کرتا ہے، اور بتا رہا ہے ہمیں حر کا مضطرب ہونا کسی رحیم کا خیمہ تلاش کرتا ہے. بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ. بتا رہا ہے ہمیں حر کا مضطرب ہونا کسی رحیم کا خیمہ تلاش کرتا ہے. ایک سلام پڑھو. منصبت میں کوئی 5 ساتھ اشار ہے، اسی پہ آپ کا سلام کرتا ہے. شہر بھائی مسئلہ اجازت سب کی پڑھیں. چمن کی حقیقت عیاں ہو رہی ہے. شور میرے کو کوئی نہیں، تو میرا خیال ہے آج سب سے بے سورہ ذاکر میں ہی، لیکن الفاظ تھوڑے سے نئے ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیں. سرکار پہلی دفعہ میں خود پڑھ رہا ہوں اس ممبر پر، اور اس یقین سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، کوئی آئی گئی بھی ہوگی تو معافی نہیں دیں. چمن کی حقیقت عیاں ہو رہی
चमन की हकीकत अया हो रही है, अता फूल को अब सुबह हो रही है। पिछले सरकार मेहरबानी कर सकते हैं, बुकला तो हाथे कटो। चमन की हकीकत अया हो रही है, अता फूल को अब सुबह हो रही है। जो बंदा कम अज कम इश्तिहार का टाइटल पढ़ के मजलिस में बैठे ना, जिसे इस बात का यकीन है कि आजकल के दिन यकम जमात निशानी 2 की रात हो गई है, कल 2 फिर 3, आजकल के दिन किस हस्ती से मंसूब है, किस हस्ती की शहादत से मंसूब है, मैं उस बंदे की नजर अगला मिसरा कर रहा हूँ। और फैसला ज़मीर का, मादनी की सोच का, मादनी के मिजाज का, दाद बंदी कितनी मैंने दी कितनी। चमन की हकीकत आया हो रही है, अता फूल को अब जुबा हो रही है, और आदम से यू आदम भी सजदा करे हैं, सना फातिमा की बया हो रही। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, मेहरबानी। अदब से यू आदम भी सजदा करे, सना फातिमा की बया। अगली बात करूंगी, अब मैं चेक करने लगूं हर एक बंदे की नब्ज। मेरी तरफ देखिए, सना फातिमा की बया हो रही। जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत नहीं करते, यकीन जाने मैं मिंबर पे खड़ा हूं, उस दिन मौत आ जाए जिस दिन ये बात डर के गई। एक गिलाफ मिंबर पे मैं पूरे एतमाद के साथ बात कराऊंगा। अगर किसी को डर लगे ना तो बंदा बेशक यहाँ पे बैठ के मुझे चुप करके सुनने में उठेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उठ के चले जाओ, आज़ादार और मातमियों मौला के मेहमानों, उठ के जाने का कहना तो बदतमीजी हो जाएगी ना। इतने बैठो, चुप करके सुन लो। लेकिन सरकार बात की कीमत चाहिए, टाइट चाहिए, हक चाहिए। चमन की हकीकत अया हो रही है, अता फूल को अब सुबह हो रही है, सना फातिमा की बया हो रही है। और मैं करूं जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत नहीं करते, ये उनकी नस्ल जो शता हो रही। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत नहीं करते, ये उनकी नस्ल जो शता हो। अब मैं बंदे देखूंगा जो बादशाह के अकबर के बात नहीं होती। एक सलवात के बावजूद एक सलवात और पढ़नी है जाकिर साहब। मौला के बड़े ही कमाल मदाखान और मेरे बड़े भाई जाकिर इमरान रवाबी साहब किसी तारुफ के मोहताज हैं। सरकार इजाजत है 2-4 मिसरे आपकी नजर के सलाम स्टार्ट किया, बिल्कुल नया आज पहली दफे पढ़ूं तो टाइप कीजिएगा जी। चमन की हकीकत अया हो रही है, रिवाइज कर रहा हूँ आपकी वजह से। अता फूल को अब सुबह हो रही है, अदब से यू आदम भी सजदा करे है, सना फातिमा की बयां हो रही है। जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत नहीं करते, ये उनकी नस्ल जो शैतान हो रही है। मैंने पहली जितनी बातें की हैं बड़े जोर से की, अब ये बात बड़े आराम से कर रही, बड़े आराम से बड़े प्यार से आपकी नजर कर रही। कदम पे यूं अकबर के हाथों को रख के अया हो रही है, बयां हो रही है, सना फातिमा की बयां हो रही है, ये उनकी नस्ल जो शैता हो रही है। कदम पे यूं अकबर के हाथों को रख के जवानी यूसुफ जमा हो रही है। कदम पे यूं अकबर के हाथों को रख के जवानी यूसुफ जमा हो रही है। कदम पे यूं अकबर के हाथों को रख के बादशाह रात के इस पहर जो बंदा इस मिसरे पे
جتنی جلدی بولے اسے اتنی جلدی کربلا کی سواری نصیب، اسے اتنی جلدی اپنے گھر پہ بلا۔ اس سے بڑی دعا میرے حق میں نے کوئی نہیں دی، میرا نہیں خیال کہ کسی اور عزیزار کسی اور ماتمی کے حق میں اس سے بڑی دعا ہوگی۔ اگلی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بات ماتمی کے ضمیر کا، سوچ کا، معیار کا، داد بندی کتنی محنتی کتنی ہے۔ چمن کی حقیقت عیاں ہو رہی ہے، عطا پھول کو اب زباں ہو رہی ہے، قدم پہ یوں اکبر کے ہاتھوں کو رکھ کے جوانی یوسف جواں ہو رہی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں دیکھو جو کربل میں جا کر خدا کی زیارت وہاں ہو رہی ہے۔ حقیقت میں دیکھو جو کربل میں جا کر خدا کی زیارت ہو، شاید نہیں کی اور یاد نہیں۔ حقیقت میں دیکھو جو کربل میں جا کر خدا کی زیارت وہاں ہو رہی ہے۔ بندہ جو میری زندگی مانگے نا، عمران بھائی میں دینے کو تیار، یقین یہ شعر نہیں بنتا، قیمت ہی نہیں، سر اٹھائیے گا۔ ثنا فاطمہ کی بیاں ہو رہی ہے، جوانی یوسف جواں ہو رہی ہے۔ سر چاہو جائے، میں کہہ رہا ہوں سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا۔ کرم یہ ہے خطبہ زینب کا سن لو۔ کربلا سے شام تک سیدہ کا میں چھوٹا سا قلیل سا مختصر تعارف مختصر چھوٹا سا، ٹھیک ہے؟ چمن کی حقیقت عیاں ہو رہی ہے، عطا پھول کو میں اگر اس بات کی تفصیل میں جاؤں گا تو کم از کم ایک مجلس چاہیے، ایک مجلس چاہیے اس بات کی تفصیل میں جانے کے لیے کہ بی بی کا خطبہ، دربار میں اذان سٹارٹ ہوئی، جو بھی ہوا وہ ایک پورا موضوع ہے۔ میں اس موضوع میں نہیں جا رہا، میں بغیر کسی تشریح کے بات آپ کے حوالے کروں۔ چمن کی حقیقت عیاں ہو رہی ہے، عطا پھول کو اب زباں ہو رہی ہے، جوانی یوسف جواں ہو رہی ہے، ثنا فاطمہ کی بیاں ہو رہی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کرم یہ ہے خطبہ زینب کا سن لو، جو مسجد میں اب تک اذاں ہو رہی ہے۔ کرم یہ ہے خطبہ زینب کا سن لو، جو مسجد میں اب تک اذاں ہو رہی ہے۔ ایک مصرع جو کسی قصیدے کا ہے، ٹھیک ہے، میں آلریڈی بتا رہا ہوں، وہ قصیدے کا مصرع ہے اور وہ اس مصرع میں استعمال ہوئے تھے، اس شعر میں استعمال ہوئے۔ کسی کی بات میں چھپاتا نہیں ہوں، اپنی بات میں کسی کو بغیر اجازت کے کرنے نہیں دیتا، کیونکہ کسی غاصب کے سامنے حق کو رکھنا بغیر فضول ہی ہے نا۔ مولا نے کہا تھا جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر چاہ کے گل کا وزن کرنا، علی کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا۔ کرم کی حقیقت عیاں ہو رہی ہے، عطا پھول کو اب زباں ہو رہی ہے، جوانی یوسف جواں ہو رہی ہے۔ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا، بی بی نے دربار میں کہا اس کچھ خاموش، سارے جہان میں خاموشی کا غلبہ چھا گیا، سارے جہان کا کنٹرول، ساری خدائی کا کنٹرول علی کی بیٹی نے اپنی مٹھی میں بند کیا۔ منظر کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نبی کہہ رہے تھے خدا کچھ تو بولے، خدا کی طرف سے بھی نہ ہو رہی۔ نبی کہہ رہے تھے خدا کچھ تو بولے، خدا کی طرف سے بھی نہ ہو گیا۔ زندان سے رہا ہو کے گھر جائے گی زینب۔ فضائل حکم نے اپنی مرضی سے سنا، کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے، کسی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اے میرے بدے حق نے بادشاہ حسین کا ذکر سمجھو، بادشاہ حسین کا چھوٹا سا نوکر سمجھو، مصائب اس بیوی کی مرضی سے سنا کرو جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ وہ کسی کی بات سننے نہیں آتی، وہ یہ دیکھنی آتی ہے میرے حسین کو پرسا کرنا۔ میں اگلا مصرع آپ کے حوالے کر کے اسی پر سلام کر جاؤں تو میرے حصے کا مصائب ہو گیا۔ قاری غلام شبیر صاحب لکھتے ہیں زندان سے رہا ہو کے گھر
جائے گی زینب، سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی زینب۔ آئے ہائے امیر ہے وہ بندہ جس نے سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی زینب۔ 4 مصرے آج سے 2 سال پہلے میں نے کہے تھے، وہ ایک دفعہ پڑھے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھے۔ سجوہ خدا جافر صاحب قبلہ ذاکر مولا کے بڑے کمال کرتے ہیں، حضور وہ کہیں اور پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں۔ میں لکھا تھا لیکن بڑے نرالے انداز میں ایک جگہ پڑھا، اس کے بعد نہیں پڑھے۔ وہ یہ تھا کہ اصحاب کی فہرست میں کیا شامل ہیں وہ لوگ جو نبی کی بیٹی سے گواہ مانگتے رہے۔ اصحاب کی فہرست میں کیا شامل ہیں وہ لوگ جو نبی کی بیٹی سے گواہ مانگتے رہے اور رو رو کے سجاد بازار شام میں ماؤں کے واسطے رضا مانگتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بڑی ہی مشکل سے جب تیرا بادشاہ سجاد زندہ واپس آ گئے کربلا سے، شام سے، مدینہ، تو ایک بندے نے محفل میں بیٹھے ہوئے 700 بندے کی محفل تھی، محفل میں بیٹھے ہوئے مولا سے سوال کیا، مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آئی؟ مولا رو کے کہتے ہیں شام۔ شام وہ شہر ہے جس نے سجاد کو ضعیف کر دیا۔ اچھا مولا یہ بتائیں سب سے زیادہ شام میں مشکل کہاں پیش آئی؟ کہا شام کے بازار میں۔ اچھا مولا کس موڑ پہ؟ سجاد رو کے کہتے ہیں شام کا ایک موڑ ایسا آیا جہاں پہ ناچنے والی عورتوں نے بھی شمر سے کہہ دیا اس گلی سے ہم نے نہیں گزرنا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں اس کمینے نے اسی گلی سے میری پھوٹیوں کے قافلے کو گزارا۔ اسی گلی میں ایک گھر کی مکان کی چھت پہ ایک عورت کھڑی تھی وزنی پتھر لیے، دوسری عورت کہتی ہے قافلہ تو گزر گیا تم مارتی کیوں کی؟ وہ عورت مسکرا کے کہتی ہے میں نے ہر ایک کو نہیں مارنا۔ وہ کہتی ہے پھر تو نے کس کو مارنا ہے؟ سجاد رو کے کہتی ہے وہ عورت میری 4 سال کی بہن کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میں نے اسے مارنا ہے جسے کبھی اس کا بھائی چھپا لیتا ہے، جسے کبھی اس کی ماں چھپا لیتی ہے۔ وہ عورت کے گھر کی مکان کے نیچے جیسے میری 4 سال کی بہن آئی، اس نے وزنی پتھر میری بہن پہ چھٹکا، وہاں سے گلے کی رسی تنگ تھی، زینب کی آواز بلندی، روک کہتی ہے غازی میری بیٹی بچا، گھوڑے کی زین سے پرواز کرتا، عباس کا غصہ رالیہ کے قریب آیا، روک کہتا جس طرح اب حکم دیا کربلا میں دیا ہوتا، یہ رسیاں بہن کے بازار